اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداعی عشرے کی آخری تقریر بسلسلہ جلوس عماری قصر مسیب میں منعقد ہے۔ گفتگو تھی جو ہم نے مسلسل پہلی تقریر سے اب تک کی، عزاداری حسین۔ چونکہ بہت سے موضوعات اور سوال اٹھتے رہے ہیں اور اس کی تشریحات ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ہم نے یہ تقریریں محفوظ کروا دیں تاکہ اب اس موضوع پر یہ گفتگو نہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے۔ جو چیز کائنات پر چھا جائے، ہر ملک میں ہو، ہر قوم جسے اپنائے ہوئے ہو، تو اب اس کے اوپر اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں ہے، کوئی بھی ہو، تو وہ مذاق کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ آپ کو ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ عزاداری حسین ہندو بھی مناتا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو دراصل یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ابھی تک جان نہیں پائے، بلکہ پھر یہ کہا جائے گا کہ معلوم آپ کو سب ہے، آپ حاسد ہیں، آپ جلتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ بعد غدیر سرکار دو عالم نے حکم دے دیا امت کو کہ آج سے اذان میں علی ولی اللہ کہا جائے گا، اور مسجد نبوی میں بلال علی ولی اللہ کہنے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ نماز میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، علی کا نام لیتے ہیں، تو سرکار نے کہا تم نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ تو خود رسول اللہ جب تک حیات رہے نماز میں، اذان میں علی کا نام لیتے رہے، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ ہر نماز میں علی کا نام لیتی تھیں، خود علی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا نام نماز میں لیتے تھے۔ حسن اور حسین اور آخری امام تک سب کے اذان، تشہد، سلام، دعائے قنوت کتابوں میں موجود ہے، پڑھ لیجئے۔ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہستیاں کتنی عظیم ہیں کہ ہمارے جیسے خاطی انسان یہ بحث کریں یہ ہو کہ نہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ ہمارے آپ کے فیصلوں سے دین نہیں چل رہا، اللہ کے فیصلوں سے دین چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ یہ آپس کی بحثوں سے دین نہیں چلتا۔ دین بن چکا، دین کامل ہو چکا، جو جو اس میں ہونا تھا سب نبی کر کے دکھا چکے،
آئمہ کر کے دکھا چکے، نہ کچھ بڑھ سکتا ہے نہ کچھ گھٹ سکتا ہے۔ اور جب امام موجود ہو، ہادی موجود ہو، تو ہم اور آپ کون ہیں بحث کرنے والے؟ اسی طرح عزاداری حسین بھی ہے، یہ بن چکی، اس کے اصول ترتیب پا چکے۔ یہ ایک صحیفہ حسین ہے، اس میں تمام رکن درج ہیں کہ عزاداری کے رکن کیا ہیں، اور کوئی ایسا نبی دنیا میں نہیں آیا کہ جس نے عزاداری نہ کی ہو، سب پر واجب تھا۔ آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے ہر نبی پر وحی کر دی تھی کہ جو جو کچھ تمہارے اوپر اتارا اس میں یہ حسین کی عزاداری بھی تم کو کرنا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ ایک واقعہ ہوگا، کربلا میں ہوگا، حسین ہوں گے، اور قیامت تک اللہ اس ذکر کو باقی رکھے گا، لیکن کس طرح؟ شاندار طریقے سے، عظیم الشان طریقے سے، اور اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، بڑھتا رہے گا۔ آدم خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، چلے، زمینوں کو طے کیا، جب عراق پہنچے، کربلا پہنچے، پیر سے ٹھوکر لگی، ایک پتھر پیر پہ گرا، خون جاری ہوا، انسان نے پہلا خون دیکھا، پہلی چوٹ دیکھی، پہلا درد دل میں ہوا، سب کچھ پہلی بار ہوا، جس سے آدم آشنا نہیں تھے۔ جنت میں کبھی چوٹ نہیں لگی تھی، جنت میں خون نہیں بہا تھا، جنت میں دل میں درد اور غم نہیں آیا تھا، جنت میں غم نہیں ہوتا۔ جب زمین پہ آئے تو غم سے آشنا ہوئے۔ آدم کو تحفے میں جو پہلا غم ملا وہ غم حسین تھا، یعنی انسان کو جب غم سے تعارف کرایا گیا تو پہلے غم حسین انسان کو بتایا گیا، سکھایا گیا کہ اس کو کہتے ہیں غم۔ پہلا انسان، پہلا غم، پہلا خون، پہلے آنسو۔ پروردگار، یہ چوٹ کیسی ہے، یہ دل میں درد کیسا ہے، یہ غم کیسا ہے، یہ آنکھ میں میرے آنسو کیسے، یہ زمین کیسی ہے؟ اللہ نے آدم پہ وحی کی، یہ زمین کربلا ہے، یہاں آخری نبی کا نواسا حسین شہید ہوگا، یہاں تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کا ذکر سنو۔ ابھی یہ نہیں کہا اللہ نے ذکر کرو، اس کا ذکر سنو۔ اب یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں ابھی تمہید میں، یہ تاریخ کی مشہور کتاب ہے ایران کی، ناسخ التواریخ، لیکن جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں سب میں درج ہے۔ ناسخ التواریخ میں چونکہ ترتیب سے ہے، ہر نبی نے پہلے غم حسین کیا، تو اسی کتاب سے درج کر رہا ہوں۔ یہ بہت سی جلدوں میں کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے۔ سپہر کاشانی ایران کے مشہور مورخ ہیں، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی تھی، بہت شاندار کتاب ہے۔ اللہ نے کہا سنو، ہم تمہیں واقع کربلا سناتے ہیں۔ آدم سنتے رہے، وحی کی شکل میں مجلس حسین اترتی رہی، اللہ مجلس پڑھتا رہا، آدم سنتے رہے۔ یہ کائنات کی پہلی مجلس تھی، مجلس پڑھنے والا اللہ تھا،
سننے والا ایک سامع آدم تھا. آدم کی پشت میں کروڑوں انسان تھے صلب میں جو یہ مجلس سن رہے تھے. کل نسل انسانی. اللہ ذاکر، آدم سامع. کشتی نوح تیار ہوئی، کیلیں جنت سے آئیں. نوح نے کشتی میں کیلیں گاڑی، 5ویں کیل گاڑی، لہو جاری ہوا، دل میں درد آیا، آنکھ سے آنسو ٹپکے. کہا اس لہو کو دیکھ کے رونا کیوں آیا؟ کہا یہ حسین کے نام کی کیل ہے، یہ پنجتن کے نام سے کشتی چلے گی. کیا ہے حسین؟ کیا ہے واقعہ کربلا؟ اللہ نے نوح کو پورا واقعہ سنایا. جب مجلس ہو گئی کشتی پر تب کشتی چلی. سفینہ نوح میں مجلس ہوئی. مجلس پڑھنے والا اللہ تھا، سننے والے نوح کی اولاد اہل سفینہ جنہیں بچنا تھا. بچے وہی جو مجلس میں بیٹھے. جو مجلس میں نہیں بیٹھے غرق ہو گئے، طوفان نے ان کو لے لیا. مجلس حسین مثل سفینہ نوح ہے. مجلس نجات ہے. اللہ نے نوح پر یہ وحی کی. کشتی رکی، کہ ساری زمینیں ڈوبی. کشتی جہاں تھمی، اس کو تو نے نہیں ڈوبویا. کہ یہ زمین بلند ہوئی، یہ کربلا کی زمین ہے جہاں ہم نے تمہارے سفینے کو نجات دی. یہی ہے زمین کربلا. ہر نبی کو زمین کی زیارت بھی کرائی گئی، یعنی شروع سے ہی عزاداری، مجلس، ذاکر، سامع، زیارت، زوار، ہر چیز کا تعارف اللہ ہر نبی سے. ابراہیم کا دور آیا، بیٹے کو ذبح کے لیے چھری رکھی. دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش بیٹا بچ جاتا. اللہ نے بچا لیا. دمبا آ گیا، پٹی کھولی، بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا. کہا کیا قربانی نہیں قبول کی؟ کہا نہیں قبول کر لی. کہا پھر بیٹا بچ کیوں گیا؟ کہا ذبح عظیم کے لیے. یہ قربانی ہم نے بدل دی، یہ قربانی تم سے نہیں لی. اسی اسماعیل کی نسل میں نبی آخر کا بیٹا بجائے تمہارے بیٹے کے. کہا تو کیا میرے بیٹے سے افضل ہے نبی آخر کا بیٹا؟ کہاں؟ مجھے اس کا حال سنا. لمحہ تھا خوشی کا، بننے والی تھی عید، بیٹا بچ گیا تھا. ابراہیم نے چاہا کہ میری عید اس افضل بیٹے کی مجلس سے تبدیل ہو جائے، لیکن ابراہیم خوشی کر لو، اس لیے کہ آج کی 10 نہیں، اگلے مہینے کی 10 کو ہم اس غم کو قرار دیں گے. اگر کہیں بقرعید میں 10 روز گزار کر 10 ذی الحج کو حسین شہید ہوتے تو کیا آج عید ہو رہی ہوتی؟ اسی سے جڑا ہوا مہینہ ذی الحج کے بعد محرم، اور وہی 10 دن اور وہی 10واں دن. عقل سے کام لو مسلمان، عقل سے کام لیں، ان چیزوں پر غور کریں. ابراہیم نے مجلس سنی، مجلس پڑھنے والا اللہ، سننے والے 2 سامع ہو گئے، ایک ابراہیم ایک اسماعیل. اب اسماعیل بھی کربلا سے واقف ہو گئے، غم حسین سے واقف ہو گئے. معلوم ہے کہ عاشور کا دن کیا ہے. جب عاشور کا دن آتا تو اس دن ہر نبی غم مناتا. ناسخ التواریخ ایران کی مشہور کتاب، حوالہ نہ بھولیں.
اچنبے سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے نہ دیکھیں، ابھی تو تمہید ہے، آنکھیں تو پھٹتی چلی جائیں گی سننے والوں کی۔ صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے، صلوات۔ جب اپنی دمبیوں کو لے کے فرات پہ جاتے پانی پیتی، لیکن سال میں ایک دن آتا کہ دمبیاں پانی نہیں پیتی تھی۔ اسماعیل سمجھ جاتے تھے عاشور کا دن آ گیا، اس لیے کہ اللہ نے وحی کی تھی کہ عاشور کے دن جانور پانی نہیں پیتے۔ حسین کی یاد میں ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، ابھی واقعہ کربلا ہونے میں 5000 برس باقی ہیں۔ کوئی ایسی دنیا میں یاد تو ہو کہ ابھی واقعہ نہیں ہوا اور یادگار شروع ہو چکی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی یاد جو انبیاء سے منوائی جا رہی؟ موسیٰ کا دور آیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارے انبیاء، ورنہ رات کے 10 بج جائیں گے، میرے عشرے کا وقت آ جائے گا۔ اگر ہر نبی کا حال سنو، جو مشہور نبی قرآن کے ہیں، جن پہ وحی ہوئی ہے قرآن میں اور ذکر ہوا ہے، صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ موسیٰ سے قوم کے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو پھر جہنم کیوں بنایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آج کوہ طور پہ جائیں گے تو تمہارا سوال رب کے سامنے پیش کریں گے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار تو تو رحیم ہے، کریم ہے، یہ جہنم کیوں بنایا؟ کہ موسیٰ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھو۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کئی لاکھ کا لشکر تھا ایک میدان میں۔ کہ اب سامنے دیکھو، اس لاکھوں کے لشکر کے بیچ میں کچھ خیام تھے جنہیں سب نے گھیرا ہوا تھا۔ کہ یہ میدان کربلا ہے موسیٰ، یہ لشکر یزید ہے، یہ بیچ میں حسین کا لشکر ہے، دیکھ رہے ہو یہ لاکھوں مل کر ان 72 کو شہید کر دیں گے۔ حسین کی شہادت اس زمین پر ہوگی۔ موسیٰ یہ جو لاکھوں ہیں جو حسین کو قتل کریں گے، جو ان کو مانے گا، جو ان کا ساتھ دے گا، جو یزید کے ساتھ رہے گا، جہنم اس کے لیے بنائی ہے۔ موسیٰ جہنم بنانا پڑا یزید اور یزیدیوں کے لیے۔ اب یاد رکھنا جہنم صرف کس کے لیے ہے؟ یزید اور یزیدیوں کے لیے اللہ نے بنایا، اور جنت ان 72 کے ماننے والوں کے لیے۔ بات ختم ہو گئی۔ جہنم اور جنت کا فیصلہ کسی چیز پر نہیں ہونے والا۔ موسیٰ پہ وحی ہوئی کہ یہ تمہارے فروع ہیں، 10 چیزوں کا حکم اپنی قوم کو دو، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن 10ویں چیز کا حکم ہوا کہ محرم جب آئے اس کی 10 دن جو ہیں ابتدائی، قوم سے کہو 10 دن روئے۔ موسیٰ کے فروع دین میں عزاداری اتاری گئی موسیٰ پر وحی کی شکل میں۔ اگر کسی کو نہیں پتا توریت پڑھ لے، اس میں لفظ عاشورہ لکھا ہے موسیٰ کے فروع دین میں کہ امت کو عاشورہ منانا ہے واجب۔ موسیٰ دانیال فرات کے کنارے کھڑے ہوئے، نوحہ پڑھا اور کہا ہے فرات تیرے کنارے ذبیحہ مقرر ہے، کتابیں پڑھیے، مطالعے کی عادت ڈالیے، بچوں کو سکھائیے، کمپیوٹر پہ بٹھائیے، ہر چیز کمپیوٹر سے پوچھا کیجئے۔ انجیل اردو میں ترجمہ بازار میں بکتا ہے، کمپیوٹر پر بھی ہے، کمپیوٹر کو سرچ کر کے نام دیجئے نوحہ دانیال دکھا انجیل سے، کمپیوٹر فوراً آپ کے سامنے اردو کا نوحہ لائے گا جو دانیال کا نوحہ ہے انجیل میں، وہ پورا نوحہ پڑھیے گا، ترجمہ اردو، اور اس میں لکھا ہے کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔
ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. نوحہ دانیال عیسائی پڑھ رہا ہے, آپ سے نہیں حسین کو لے رہا, آپ سے نہیں سیکھ رہا, مسلمانوں سے نہیں. اس کی انجیل میں حسین لکھا ہوا ہے, کربلا ہے, غم حسین ہے. عیسیٰ کا دور آیا, داؤد و سلیمان کا دور آیا. سلیمان کا تخت ہوا پہ چلا, لیکن ہوا نے ساتھ چھوڑا, کہ حکومت ہوا پہ میری ہے, کہ لیکن یہ کربلا ہے. ہوا نے تمہیں کہا ہے کہ اترو, تخت کو اتارو, اپنی رعایا کو اتارو. کربلا سے نہیں گزر سکتا کوئی نبی جب تک کہ یہاں ذکر حسین نہ کر لے. اللہ نے ہر نبی پر ذکر حسین واجب قرار دیا. حضرت عیسیٰ ولادت سے لے کر آسمان جانے تک ساری زندگی روئے. وہی رونا ان کا زہد بن گیا. لیکن وہ کس پہ رو رہے تھے؟ چونکہ وہ واقعہ کربلا سن چکے تھے, اس لیے ان کی عبادت میں تاثیر پیدا ہو گئی. عبادت میں تاثیر نہیں ہو سکتی جب تک غم حسین نہیں منائے گا, نہیں ہو سکتا. اور ان کی تو ولادت عیسیٰ کی خودی کربلا کی گواہی بن گئی. اور ذرا اپنے جگر پر, دل پر ہاتھ رکھیے گا. جو پڑھنے جا رہا ہوں پورے بدن میں آپ کے لرزہ طاری ہوگا. ابھی پڑھ چکا عشرے میں, جملے دہرا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں وہی اتار دی, مسجد میں کافر مشرک نہیں آ سکتا, نجس ہے, داخل نہیں ہو سکتا. مسجد میں یہودی, عیسائی, ہندو نہیں آ سکتا. ہر مسجد پر قرآن کی آیت لکھی ہے, غیر مسلم یہاں نہ آئے. بورڈ لگے ہیں ہندوستان میں, کوئی کافر کوئی ہندو مسجد میں نہیں آ سکتا, قرآن کی آیت ہے. سورہ برات میں آ کر اعلان کر دیا تھا کہ اب اللہ کے گھر میں کافر و مشرک نہیں آ سکیں گے. جب پابندی آپ نے لگائی ہے تو اب آپ تبلیغ کیسے کرو گے؟ آپ نے کیا پابندی لگائی؟ اللہ نے پابندی لگائی ہے. جب آپ کے گھر میں کافر مشرک آ نہیں سکتا تو وہ دعا کیسے کرے گا؟ وہ آپ کے پاس آئے گا کیوں؟ اور جب وہ آئے گا تو آپ کہیں گے قرآن کا حکم ہے, کلمہ پڑھ تب اندر جائے گا. اگر وہ ضدی ہوگا تو کہے گا نہیں پڑھتے کلمہ, ہم کو نہیں دعا مانگنی, ہم کو دعا نہیں مانگنی. یہاں مسلمان آ سکتا ہے, اس لیے واپس جاؤ. اب کیا ہو پھر؟ آپ کے مذہب کی بین الاقوامیت کہاں گئی؟ دیکھیے ان کے ہاں چرچ میں پابندی نہیں ہے, مسلمان بھی جائے, عیسائی بھی جائے, ان کے یہاں نہیں ہے پابندی. اسلام میں پابندی ہے, اس لیے کہ سورہ برات آیا, مولا علی نے اعلان کیا سورہ برات پڑھ کر کافر نہ آئے, مشرک نہ آئے, حکم الہی ہے, اعلان ہو چکا, اب اصول بدل نہیں سکتا. پھر بلاؤ گے کیسے؟ پھر بلاؤ گے کیسے؟ کیسے بلاؤ گے؟ یا تو پوری دنیا کلمہ پڑھے, پوری دنیا کلمہ پڑھے. یہ ہل کیوں رہا ہے؟ دور ہٹو مائک سے. پوری دنیا کلمہ پڑھے تب آپ کی مسجد میں داخل ہو. مریم بیت مقدس میں رہتی تھی, اللہ کے گھر میں رہتی تھی. اندر ایک کمرہ بنا تھا, زکریا نے وہیں مریم کو رکھا تھا. معصومہ بی بی تھیں, پاک بی بی تھیں. اللہ کے گھر میں کبھی عورت آئی نہیں تھی. یہ کائنات کی پہلی عورت اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ نے اسے اپنے گھر میں رکھا. جو عورت پاک ہوتی ہے وہی اللہ کے گھر میں آ سکتی ہے.
مریم اللہ کے گھر میں رہتی یا فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے اپنے گھر میں رکھا یا مریم کو رکھا؟ لیکن قیامت یہ ہو گئی، سورہ مریم قرآن، جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا اللہ نے مریم پر وحی کی، یہ خانہ خدا ہے، بچہ یہاں پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارے گھر سے باہر نکلو، باہر جاؤ۔ مریم باہر آ گئیں۔ مریم نے نہ راستے دیکھے تھے، نہ دنیا دیکھی تھی، نہ لوگوں کو جانتی تھیں، وہ خانہ خدا سے کبھی نکلی ہی نہیں تھیں، وہ انسانوں کے چہرے بھی نہیں پہچانتی تھیں، وہ راستے بھی نہیں جانتی تھیں۔ اللہ نے کہا باہر جاؤ۔ مریم کہاں جائیں؟ کدھر جائیں؟ نکالنے والا اللہ، اب کہیں کس سے؟ کسے پکاریں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ چکا میرے گھر سے جاؤ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جو پڑھ رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ورنہ سن نہیں پاؤ گے۔ کس سے پوچھیں کہاں جاؤں؟ اس وقت کیا کروں؟ یہی تو مریم پر مصائب کا وقت تھا، کہنے والا مالک کائنات تھا۔ عیسیٰ یہاں پیدا نہیں ہوں گے، میرے گھر سے باہر جاؤ۔ مریم باہر آ گئی، حکم الہی تھا۔ اللہ کے گھر سے باہر آ کے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آدم سے لے کر یحییٰ زکریا تک، زکریا سے تعلیم حاصل کی تھی مریم نے، اس لیے راز نبوت جانتی تھی، خود بھی نبی کی بیٹی تھی۔ جناب عمران نبی ہیں، ان کی بیٹی تھی، اب نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ خالو بھی نبی، خاندان میں سب نبی تھے، خاندان نبوت کی تھیں، اس لیے رموز جانتی تھیں، راز جانتی تھیں۔ آدم سے لے کر زکریا تک سب کو حسین بتایا جا چکا، کوئی ایسا نہیں جو حسین کو نہ جانے۔ زکریا نے سورہ مریم قرآن، زکریا نے محراب عبادت میں اللہ سے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا دے۔ اللہ نے کہا ہم نے محراب میں عبادت میں زکریا کی بات سن لی اور اسی وقت وحی کی، بیٹا دیں گے، نام اس کا یحییٰ ہوگا، مگر 33 برس کا ہوگا، سر کاٹا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ زکریا 3 دن روتے رہے اور اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلے، قوم سے بات نہیں کی، اس لیے کہ صدمہ ہوا۔ جب صدمہ بے انتہا ہوا، اللہ نے دیکھا کہ بہت زکریا رو رہے ہیں، تو اللہ نے پوچھا تمہارا بیٹا یحییٰ افضل ہے یا نبی آخر محمد کا بیٹا حسین افضل ہے؟ کا ظاہر ہے کہ نبی آخر محمد کا بیٹا افضل ہے، کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگا، لیکن حسین کی شہادت تمہارے بیٹے سے کہیں زیادہ بڑھ کر مصیبت ناک ہوگی۔ اب یہ بتاؤ کہ تم جو اپنے بیٹے کو رو رہے ہو تو نبی کے بیٹے کو رو گے یا اپنے بیٹے یحییٰ کو رو گے؟ کہ میں یحییٰ کا غم بھول گیا، میں جب تک زندہ رہوں گا حسین کو روؤں گا۔ اللہ خوش ہوا، زکریا سے خوش ہوا۔ یہ پورا واقعہ مریم کو معلوم ہے، مریم حسین کو جانتی ہیں۔ مریم حسین کو جانتی ہیں کہ حسین کیا ہے۔ سارے انبیاء جانتے تھے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے مریم سے کہا میرے گھر سے جاؤ، عیسیٰ یہاں پیدا نہیں ہو سکتے۔ مریم باہر آئیں، چاروں طرف دیکھا، راستہ نہیں جانتی تھی، کسی کو نہیں جانتی تھی۔ ایک بار دل نے پکارا، آواز دی، اے نبی آخر محمد کے نواسے حسین میری مدد کر، میری مدد کر۔ میری مدد کر، اے حسین میری مدد کر۔ کہتے ہیں جیسے ہی حسین کو پکارا، بیت المقدس کی زمین لپٹی، طے ہوئی،
مریم کے قدم نہیں اٹھے، زمین لپٹی اور ایک زمین پر کھڑی تھی۔ اب سورہ مریم پڑھ لیجئے، مریم پڑھیے پڑھیے پڑھا کیجئے، سورہ مریم میں ہے، اللہ نے وحی کی، تمہارے پاس فرات دریا بہہ رہا ہے، یہ پانی ہے، یہ کھجور کے درخت ہیں، اس سے میوے کھاؤ، اس سے پانی پیو، یہیں عیسیٰ پیدا ہوگا۔ مریم نے کہا زمین کون سی ہے؟ کہا کربلا۔ کربلا کو انگریز کہتا ہے ناصریہ۔ جب حسین نے نام پوچھا بنی اسد سے زمین کا کیا نام ہے؟ کہا غازریہ۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا ناصریہ۔ عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ کربلا کی پاکیزہ زمین پر۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ کبھی کبھی اللہ کے دروازے بندے پہ بند ہو جاتے ہیں، وہ مریم ہی کیوں نہ ہو تو پھر بندہ کہاں جائے؟ اس لیے اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے، وہ حسین کا دروازہ۔ دین میں آنے کا راستہ اب سنو، ہر مسجد پہ لکھا ہے کافر نہیں آ سکتا، مشرک نہیں آ سکتا، مگر حسین کے امام باڑے میں سب آ سکتے۔ سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ صدیوں تمہارے کام یہ چیزیں آتی رہیں۔ ایک یہودی کو بیٹا نہیں ہو رہا، ایک عیسائی لاولد ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، مسجد میں جا کے کیسے مانگے کہ مجھے بیٹا دے؟ اس لیے کہ کافر اور مشرک اللہ کے گھر میں جا نہیں سکتا۔ اب اسے بیٹا چاہیے تو وہ کس سے مانگے گا؟ اس لیے کہ وہ حسین کے امام باڑے تک آ سکتا ہے۔ تو اگر راہب یہ کہے حسین بیٹا دے دو، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ اس میں کیا پریشانی ہو؟ یہ حسین کے ناز ہیں، ورنہ اللہ اپنے دروازے کافر و مشرک کے لیے کھول دیتا۔ بند اس لیے کیا کہ پہلے میرا کلمہ پڑھو، پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھو، تب تم اندر آ سکتے ہو۔ لیکن ہم مایوس نہیں کرتے بندوں کو، ایک دروازہ کھولا ہے، آنا ہے تو ادھر سے آؤ، اس دروازے کا نام ہے حسین۔ یہ حسین کا ناز ہے۔ تمام کتابیں، شاہ ولی اللہ ہوں، محدث دہلوی یا حدیث کی کتابیں، سب میں یہ روایت موجود ہے کہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے بار بار نبی آخر، اس لیے کہ وہ حسین کے امام باڑے تک آ سکتا ہے۔ تو اگر راہب یہ کہے حسین بیٹا دے دو، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ اس میں کیا پریشانی ہو؟ یہ حسین کے ناز ہیں، ورنہ اللہ اپنے دروازے کافر و مشرک کے لیے کھول دیتا۔ بند اس لیے کیا کہ پہلے میرا کلمہ پڑھو، پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھو، تب تم اندر آ سکتے ہو۔ لیکن ہم مایوس نہیں کرتے بندوں کو، ایک دروازہ کھولا ہے، آنا ہے تو ادھر سے آؤ، اس دروازے کا نام ہے حسین۔ یہ حسین کا ناز ہے۔ تمام کتابیں، شاہ ولی اللہ ہوں، محدث دہلوی یا حدیث کی کتابیں، سب میں یہ روایت موجود ہے کہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے بار بار نبی آخر پر وحی ہوتی تھی، کربلا کا واقعہ ہوگا، کربلا کا واقعہ ہوگا، اور اس واقعے کی ذمہ دار آپ کی امت ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ واقعہ ہو، اللہ
اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بیٹا ذبح ہو، مگر امت چاہتی ہے کہ ذبح کر کے رہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین ذبح ہو، بار بار اللہ وحی کرتا تھا، اے حبیب آپ کی یہ امت ایسے حالات پیدا کرتی جا رہی ہے، ہم آپ کے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، یہ امت آپ کے بچے کو ذبح کر کے رہے گی، اس لیے کہ حالات ایسے بنا رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب غدیر کا واقعہ ہو گیا کہ اب غدیر سے انکار کر کے انہوں نے قتل حسین کی تیاری کر لی ہے۔ آپ تیار ہو جائیے حسین کو رونے کے لیے، امت باز نہیں آئے گی، قتل کر کے رہے گی آپ کے بچے کو۔ یہ جو لوگ کہتے پہلے سے مقدر تھا واقعہ کربلا، مقدر نہیں تھا، امت کی حرکتیں ایسی تھیں کہ آل کو قتل کرے گی، اللہ سب کے چہرے پر رہا تھا، وہ بات اپنے نبی کو بتاتا تھا کہ آپ کے ساتھ قاتل رہ رہے ہیں۔ کے ساتھ قاتل رہ رہے ہیں۔ نبی کو حکم نہیں تھا کہ منبر سے قاتل کا نام لیں، لیکن علی کے لیے حکم مل گیا، کہا سلونی، پوچھو قیامت تک کی باتیں پوچھو۔ تو قیامت تک کی باتوں میں واقعہ کربلا بھی تو ہے، پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ سب نے سوال کیے، لیکن ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ کہا بتا دوں، بتا تو دوں، گینے گا کیسے، یقین کیسے آئے گا کہ جو تعداد میں نے بتائی ہے وہ صحیح ہے؟ تو بالوں کو گینے گا کیسے؟ میں کہوں 36,000 ہیں، تجھے یقین تھوڑی آئے گا، تو گھر جا کے گینے گا تو گن لے گا؟ کوئی اپنے سر کے بال گن سکتا ہے؟ تو ایسی چیز بتانے سے کیا فائدہ تجھے؟ ہاں چل یہ بتا دوں، تیرے گھر میں میرے بیٹے حسین کا قاتل پرورش پا رہا ہے، اسی گھر میں عمر ساتھ پیدا ہوا، علی نے بتا دیا قاتل کا تعارف پہلے ہوا، اس لیے کہ امت تیاری کیے ہوئے تھی۔ بھائی تیاری کیسے کیے ہوئے تھی امت؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا تھا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت کرو۔ جو محبت کرتے جا رہے تھے وہ اہل بیت کے ساتھی بنتے جا رہے تھے، جو محبت سے انکار کرتے جا رہے تھے وہ اہل بیت کے قاتل بنتے جا رہے تھے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اکثریت آیت کا انکار کر چکی اور مودت پہ نہیں ہے، تب اللہ نے وحی کی، قاتل بن چکے، یہی ہے حسین کے قاتل، یہی بنائیں گے واقعہ کربلا۔ تو اللہ نے خبر دی قاتلوں کی۔ تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک بتایا گیا تھا تو اب تو واقعہ ہونے والا ہے، پھر نبی کو نہ بتایا جاتا؟ کئی صورت سے بتایا گیا، کئی طریقے سے بتایا گیا۔ جبریل آئے، محدث دہلوی پوری کتاب سر الشہادتین، محدث دہلوی نے پوری کتاب لکھ دی۔ محدث دہلوی آپ کو معلوم ہے اہل سنت کے لیے کتنی بڑی شخصیت ہے، کتاب بکتی ہے عربی میں بھی، فارسی میں بھی، ترجمہ اردو بازار میں ملتا ہے، لے کے پڑھ لیجئے۔ روایت اہل سنت ہے۔ حسین کھیلتے ہوئے آئے، ام سلمہ نے کہا کہ ابھی ابھی تمہارے نانا سوئے ہیں، اور یہ کہہ کر سوئیں کسی کو آنے نہ دینا، میں آرام کر رہا ہوں، حسین حجرے میں نہ جانا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ابھی میں نے حسین سے یہ کہا تھا کہ حجرے سے آواز آئی، کون ہے ام سلمہ؟ اگر حسین ہیں ان کو نہ روکنا، میں نے ہر ایک کو منع کیا ہے، حسین کو نہیں، حسین کو آنے دو۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دروازے کو کھولا، کہا جاؤ نانا بلاتے ہیں۔ کہنے میں گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ جب حسین پہنچے تو نانا نے دوڑ کے بچے کو لپٹا لیا اور سینے پہ بٹھا لیا اور لیٹ گئے۔ نانا نوا سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کیا خوشی کا موقع ہے، نبی بھی ہنس رہے تھے، حسین بھی ہنس رہے تھے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حجرے سے رونے کی آواز آئی۔
میں نے گھبرا کے دروازہ کھولا، دیکھا تو نبی رو رہے تھے۔ حسین باتیں کرتے کرتے نانا کے سینے پہ سو گئے تھے، سینے پہ منہ رکھے سو رہے تھے، لیکن نبی کا ایک ہاتھ زمین پر تھا اور مٹھی بند تھی۔ میں نے دوڑ کے کہا یا رسول اللہ، کسی غم میں خدا آپ کو نہ رلائے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، نواز صاحب کے سینے پہ سو رہا ہے۔ کہاں؟ جیسے ہی حسین سوئے جبریل آئے اور کہا یہ آپ کا بچہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اور دیکھو ام سلمہ، کربلا کی مٹی لائے تھے، میرے ہاتھ پہ رکھ دی، کہا یہ ہے وہ مٹی جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ یہ ہے کربلا کی مٹی، آؤ میرے قریب آؤ۔ ام سلمہ کہتی میں قریب آئی، کہا ہاتھ پھیلاؤ، میں نے ہاتھ پھیلایا، کہا یہ مٹی امانت کے طور پہ رکھو۔ ام سلمہ کہتی میں نے وہ مٹھی کی مٹی نبی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لی اور مٹھی کو بند کیا اور اپنی چادر اس پہ ڈالی۔ نبی نے کہا ام سلمہ اس کی بڑی حفاظت کرنا، اس مٹی کی بڑی حفاظت کرنا، یہ بہت کام آئے گی، اسے اپنے پاس رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی لال سرخ خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بچہ حسین مارا گیا۔ کون لکھ رہا ہے؟ محدث دہلوی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم۔ کتاب کا نام تمہیں بتا دیا۔ روایت کس سے ہے؟ 5 بیویوں سے۔ یہ روایت جو سنا رہا ہوں 5 بیویاں اس کی راوی ہیں۔ ام المومنین میمونہ، ام المومنین زینب بنت جیش، ام المومنین سودا، ام المومنین صفیہ، ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، سب نے روایت کی ہے، اس لیے کہ سب نے سنی یہ روایت رسول سے۔ اور ام سلمہ نے کہا کہ میں نے اس کربلا کی مٹی کو ایک شیشے میں رکھا، شیشے میں رکھ کے گھر کا جو ایک مخصوص طاق تھا جہاں میں نماز پڑھتی تھی، جس طاق میں قرآن رہتا تھا، اسی طاق میں وہ شیشہ رکھ دیا، اس پہ میں نے ایک سیاہ پردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی۔ 72 روز کے بعد جناب سیدہ بھی اس دنیا سے گئیں۔ 40 ہجری میں علی شہید ہوئے، 50 ہجری میں حسن شہید ہوئے، 60 ہجری 28 رجب کو حسین چلے گئے، رجب گزرا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، جب سے حسین گئے میں ہر نماز پڑھ کر طاق کا پردہ ہٹاتی اور اس شیشے کو دیکھتی۔ یہ طاق کب بنوا تھا؟ رسول کی زندگی میں۔ رسول نے کربلا کی مٹی دی تھی ام سلمہ کو، جبریل لائے تھے، ملک لے کے آیا، وحی کے ذریعے مٹی آئی، رسول کے ہاتھ سے مٹی ام المومنین کو ملی، شیشے میں رکھا، شیشے کو طاق میں رکھا، اس طاق میں قرآن کے ساتھ رکھا، اس پہ کالا پردہ ڈالا، ہر نماز کے بعد پردہ ہٹا کے دیکھتی تھی، یعنی نماز کے بعد زیارت ہو رسول کے گھر میں ہو۔ ام المومنین نے یہ شیشے کا تعزیہ بنایا، تعزیہ قرآن کے ساتھ تھا، وہ طاق نہیں تھا، وہ امام باڑہ تھا، وہ کالا پردہ امام باڑے کا پردہ تھا، پہلا امام باڑہ نبی کے گھر میں بنا۔ پوچھتا ہے کہ تعزیہ بدعت ہے یا سنت؟ تعزیہ سنت ہے، تعزیہ نبی نے رکھوایا، اپنے گھر میں رکھوایا، امام باڑہ واجب ہے، سنت نہیں، نبی نے رکھوایا۔ اور ہر نماز کے بعد ذکر حسین کو قرار دیا نبی نے۔ ام سلمہ نے نماز پڑھا، پردہ ہٹایا، شیشے کے تعزیے کی زیارت کی، اس میں ہے خاک شفا۔ اب کہتی ام سلمہ 10 دن گزرے، شب عاشور آئی، میں ظہرین پڑھ کر اسی چوکی پر تھکی ہوئی تھی، آنکھیں بند ہو گئیں، ذرا سی غشی سی تاری ہوئی، سامنے دیکھا نبی کھڑے تھے، ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اس میں تازہ لہو جوش مار رہا تھا، سر پہ خاک تھی، ننگے پیر ننگے سر۔ میں نے کہا رسول اللہ اس طرح کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ محدث دہلوی، اہل سنت کے مشہور عالم، کتاب کا نام آپ کو معلوم۔
کتاب بازار میں ملتی، سنیوں کے یہاں بھی شیعوں کے یہاں بھی. کیا کہا؟ ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا نواسا شہید ہو گیا، اس کے اصحاب و انصار مارے گئے، یہ دیکھو وہ لہو میں نے کربلا میں جمع کیا ہے، اس میں حسین اور انصار حسین سب کا لہو اس میں ہے. کیا بتایا؟ محمد نے عاشور کے دن ننگے سر رہنا چاہیے، ننگے پیر رہنا چاہیے، سر پہ خاک اڑانا چاہیے، عاشور کے دن رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، ہنسی کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے، سر ننگے رہنا چاہیے. کون آ کے بتا رہا ہے؟ خود رسول. کیا سنت بنی؟ اگر نبی کی امت میں ہو تو عاشور کے دن نبی کی طرح ننگے سر ہو جاؤ، خاک اڑاؤ، ننگے پیر ہو جاؤ، ورنہ نبی کی امت نہیں ہو. کون لکھ رہا ہے؟ محدث دہلوی. تو کیا اپنے امام، اپنے راوی، اپنے محدثین کی بات آپ نہیں مانو گے اگر شیعہ یا سنی ہو؟ بھائی یہ سب واجبات ہو گیا. جیسے نماز روزہ واجب ہے ویسے ہی عزاداری واجب ہے. اس کے بھی ارکان ہیں، اس کے بھی رکن ہیں. رکن رسول آ کے خواب میں بتا رہے ہیں. ام سلمہ اٹھی، دوڑی، پردہ ہٹایا، شیشے کو دیکھا. اب جو دیکھا تو وہ خاک نہ تھی، تازہ لہو اس شیشے میں تھا. شیشے کو اٹھایا، لے کے چلی. گویا ام المومنین نے پہلا تعزیہ اٹھایا، عاشور کے دن اٹھایا، بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا. کلو حسین مارے گئے. غم ہوا نبی کے گھر میں ہوا، ماتم ہوا نبی کے گھر میں ہوا. کون کہتا ہے کہ ماتم حلال حرام کی کیا بحث ہوتی ہے؟ عالم آن لائی کوئی قرآن نہیں ہے. اگر وہاں کوئی عالم جا کے بیٹھا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ ماتم کی تاریخ کیا ہے تو اسے بولنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ ماتم رسول نے کروایا ہے، کسی عالم نے نہیں کروایا. ماتم کا حکم محمد نے دیا. بنی ہاشم نے ماتم کیا، ہر امام نے ماتم کیا، ہر نبی نے ماتم کیا. ماتم صرف حسین کا ہوتا ہے، ماتم صرف حسین کا ہوتا ہے. جاؤ انجیل توریت اور زبور بھری پڑی ہیں ماتم سے. اور اگر قرآن میں ماتم دیکھنا ہے تو ہم دکھائیں. اور کون سا ماتم دیکھنا ہے یہ تو بتا دو. قرآن میں آیات میں سیرت انبیاء میں ہم دکھائیں. قرآن میں تاریخ کو سمجھو. کوئی چیز عزاداری میں ایسی نہیں ہے کہ جو بناوٹ ہو، عقل سے دور ہو. سب حکم نبی سے ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے عزاداری میں سب وہی سے ہو رہا ہے، حکم قرآن سے ہو رہا ہے. آؤ ہم بتائیں کہ کہاں کون سی چیز حکم قرآن سے ہو رہی ہے، کس چیز پہ اعتراض ہے. آگ کے ماتم پر دکھاؤ قرآن میں آگ کا ماتم ہے. کون سا ماتم؟ ہاتھ کا ماتم، عورتوں کا ماتم، مردوں کا ماتم. کیا ام سلمہ نے ماتم نہیں کیا؟ بنی ہاشم کی عورتوں نے ماتم نہیں کیا؟ تو ہمارے آئیڈیل بنی ہاشم ہیں یا امت کے غلام؟ کیوں مانے ان کی بات؟ رسول جس گھرانے میں آیا اس گھرانے کا نام ہے بنی ہاشم. جو بنی ہاشم کریں گے ہم وہ کریں گے. اور اگر وہ ماتم نہ کرتے تو حیرت کا مقام تھا، اس لیے کہ پورا گھرانہ ان کا کاٹا گیا تھا. وہ ماتم نہ کرتے، ماتم نہ کرتے. اور عرب میں ماتم کیا کس نے نہیں؟ جتنے مارے گئے سب کا ماتم ہوا. یہ بات دیگر ہے کہ کسی کا ماتم چلا اور کسی کا نہیں. جیسے سمجھ سن رہے ہیں ویسے سنو سارے لوگ. منہ سے بولو، صلوات پڑھو. منہ سے بولو، منہ سے بولو.
آئیے آئیے فیصل آباد سے ندیم شبلی ایڈوکیٹ، آئیے تشریف لائیے، ابھی جہاز سے سیدھے آ رہے ہیں۔ جب سے انہوں نے میری مجلس سنی انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، یہ ماتم کرنے لگے اور پورے فیصل آباد میں انہوں نے اتنا بڑا حلقہ بنا لیا کہ آپ مجلس سے دور تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہے اور ماتم کیا ہے، اور مجلس کے اتنے شوقین ہیں کہ ہر سال یہ مجلس کرنے جہاز سے فیصل آباد سے آتے ہیں، اور یہ پنجاب ہائی کورٹ کے سب سے مشہور وکیل ہیں اعتزاز احسن کے بعد، بڑے بڑے مقدمے انہوں نے۔ کون سا ماتم دیکھ رہا ہے؟ موسیٰ سے اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، وہ تو درخت سے آگ نکل رہی تھی، آگ نے کہا میں اللہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ درخت سے آگ نکل رہی تھی، آواز آ رہی میں تمہارا رب ہوں۔ کبھی کبھی آگ بھی رب بن جاتی ہے۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم نے آگ کو گلزار بنا دیا، تو دو عمل دو انبیاء کے ہوئے۔ اللہ نے آگ جلائی، موسیٰ کو بلایا کہ نبوت دے دی، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم نے آگ بجھائی، اللہ نے نبوت دے دی۔ تو قرآن سے پتا چلا کبھی آگ جلا کے نبوت دیتا ہے، کبھی آگ بجھا کے نبوت دیتا ہے۔ ہم دونوں کام کرتے ہیں، پہلے آگ جلاتے ہیں پھر لبنان کا جلوس دیکھو، لبنان کا جلوس عاشور کا دیکھا کرو، یہ تتی سی تلواریں لے کے چچا وہی سے لگوا لیتے ہو، یہ کوئی ماتم نہیں ہے۔ لبنان کی تلواریں دیکھو، ڈھائی گز کی کمائیں ہوتی ہیں تلواریں، اور اس کو وہ مارتے ہیں۔ اور کویت میں میں نے عراقیوں کا ایرانیوں کا ماتم دیکھا ہے کویت میں، اور وہ اس طرح ہوتا ہے صبح عاشور کہ باجا بجتا جاتا ہے حیدر 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 حیدر، اور تلواریں ہیں کہ چلتی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور ان کے حلقے میں کھڑے ہو کے مجلس کویت میں پڑی۔ لبنانی تلوار چلاتے ہیں تو جب تک کہ سر زخمی نہیں ہو جاتا کماں نہیں رکتی، یہ بڑی بڑی کمائیں۔ لبنان کا جلوس ہر سال ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، خبروں میں۔ کسی کو اعتراض ہے؟ تلوار کا ماتم نہ ہو، کماں کا ماتم نہ ہو، اعتراض ہے؟ دکھاؤں قرآن میں؟ قرآن سے مانگتے ہو نا، قرآن میں دیکھ لو، پھر اگر تاریخ میں قرآن کے بعد سنت میں دیکھنا چاہو وہ بھی دکھا دوں۔ کیا مطلب ہے؟ اپنا جسم، اپنا دل، اپنا جگر، اپنا سر، اپنی گردن، اپنے ہاتھ، خود ہی اپنے کو کاٹے ڈال رہے ہو۔ قرآن میں ہے؟ ہاں، حکم الہی سے ہے۔ بیٹا باپ کا دل ہے، جگر ہے، کمر مضبوط ہے، بیٹے کا گلا باپ کا گلا، بیٹے کا سر باپ کا سر۔ اللہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو کاٹ ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنے ہی گلے پہ تلوار چلا لو۔ یہی ہے قمع کا ماتم، یہی ہے قمع کا۔ اب سن لو، برا نہ ماننا، برا نہ ماننا، مگر لکھ لو دمبا آیا اسماعیل کے بدلے میں، امت جو شبیہ ہے اسماعیل کی اس کو کاٹتی ہے، ہم اسماعیل بنتے ہیں اور ابراہیم، اس لیے کہ گھر والے ہیں، ہم گھر والے ہیں۔ بکرا آیا، بکرا، سب کاٹیں بکرا۔
ہمارے بچے اسماعیل بنتے ہیں اور ان کے باپ ابراہیم بن کے کہتے ہیں جاؤ تلوار مار لو. اپنے مذہب کی حقانیت پہ فخر کرتے ہوئے نعرہ ہر سال میرے لیے عشرہ پڑھنا آسان ہوتا ہے. آج کی مجلس مشکل ہوتی ہے اور وجہ میں ہر سال بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ آخری مجلس کا مجمع بدل جاتا ہے. یہ اگر 4 آدمی عشرے والے نہ بیٹھے ہوں، اس لیے کہ جو 8 سن چکے انہیں معلوم ہے نبی مجلس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جو پہلی بار آئے اور اتفاق سے جگہ خالی ملتی ہے تو 11-10 بجے سے آ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. مشکل یہ کہ ہمارا مجمع سب باہر کھڑا ہوا ہے، وہ اندر آ ہی نہیں سکتا. اب شاہد نواب وہ کھڑے ہیں جو روز یہاں بیٹھتے تھے، وہ کھڑے ہوئے سڑک کے اس پار، اس لیے کہ بھائی قبضہ ہو گیا جگہ پہ. اور پلاٹ تو چلے ہی جاتا ہے، دیر میں کیوں آئے. آخری مجلس میں دیر میں آنے والے کو سزا ملتی ہے، میرے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قابضہ گروپ، مافیا گروپ. میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ حسن صغیر نہ ہوئے تو میں مجلس کیسے پڑھوں؟ کیا ہو؟ صفدر صاحب نہ ہوں، زوار نہ ہوں تو کیا ہو؟ حجت الاسلام ذل صادق صاحب آ کے نہ بیٹھ جایا کریں تو ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ ورنہ یہ قبضہ گروپ یہ کہاں چاہتا ہے میں مجلس پڑھوں؟ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کیا ہے ماتم؟ حسین حسین کیا اعتراض ہے؟ یہ امن کا سمبل ہے، ماتم نہ ہوتا تو پوری دنیا میں شر ہوتا. اسلام میں شر کو بند کرایا ماتم میں، اس لیے کہ بنی امیہ نے اہل بیت دشمنی کا ثبوت دیا. بنی عباس نے کہا ہم بدلہ لیں گے، ہم بنی ہاشم ہیں، تلواریں لے کے بنی عباس نکل پڑے. ہسٹری پڑھو، تاریخ بنی امیہ بنی عباس بہت بکتی ہے کراچی یونیورسٹی میں، پڑھ لو. بنی عباس نے کہا بنی امیہ کو مار ڈالو، سب کو مار ڈالا، قبریں اکھاڑ دیں، ہڈیاں جلا دیں. کیا کہا؟ حسین کے خون کا انتقام لے رہے ہیں، ہم تو حسین کے خون کا انتقام لے. جھنڈے کا رنگ کالا رکھ لیا، اس پہ لکھ لیا یا لا سارات الحسین، ہم تو حسین کے خون کا انتقام لے رہے ہیں. اب شیعہ بھی بنی عباس کے پیچھے 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 پیچھے، ارے بھائی خون حسین کا انتقام لے رہے ہیں. ارے بھائی امام صادق کو پتہ چلا کہ یہ بنی عباس لڑ رہے ہیں بنی امیہ سے، تم لوگ کیوں جاتے ہو ان کے پیچھے؟ تم ہمارے ہو. ارے امام واپس نہ بلاتے تو آج سب عباسی ہوتے، نہ کوئی زیدی ہوتا، نہ کوئی نقوی ہوتا، نہ کوئی عابدی ہوتا، سب عباسی ہوتے، سب محمود احمد عباسی ہوتے. بچایا، امام نے بچایا. ادھر آؤ، ان کے ساتھ تلواریں لے کے جاتے ہو، لڑتے ہو اور جنگ کرتے ہو، تم مارتے ہو. کا کیا کریں؟ مولا دل کو تسلی ملتی ہے قتل کر کے، اس لیے کہ خون حسین، غم حسین دل سے بھلایا نہیں جاتا. کا دل کو تسلی دینا چاہتے ہو اس لیے بنی عباس کے ساتھ قتل و غارت میں لگے ہوئے ہو. کہاں دل کو تسلی چاہیے؟ کہ ہم تمہیں نسخہ دیں دل کی تسلی کا؟ کہ بتائیے مولا دل کو تسلی کیسے ہوگی غم حسین میں؟ کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں قیامت تک تمہیں تسلی رہے گی. پہلے تم اپنے ہاتھ سے یہ تلواریں پھینکو. سارے شیعوں نے تلواریں امام کے سامنے قدموں میں ڈال دیں. کہ ہاتھ اٹھاؤ، سینے پہ رکھو. سب نے ہاتھ اٹھایا.
سینے پہ رکھا، کہا آپ زور سے اسی ہاتھ کو سینے پہ مارو، کہو یا حسین یا حسین یا حسین۔ کہ جتنی دیر چاہو سینہ زنی کرو، ہم اندر جاتے ہیں، ابھی باہر آ کے پوچھیں گے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اسی طرح کہہ رہے تھے حسین 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 حسین۔ امام نے کہا اب رکو، اب یہ بتاؤ تلوار چلا کے زیادہ مزہ آتا تھا یا ماتم کر کے زیادہ مزہ؟ ارے دعائیں دے عالم اسلام جعفر صادق کو کہ تلواریں پھینکوا کے امت کے گلے بچا لیے ہیں۔ امت کے گلے بچا لیے۔ شیعوں اپنا سینہ زخمی کر لینا، امت کے کسی آدمی کو نہ مارنا۔ کیا مطلب ہے ماتم چھڑوا کے کیا پھر ہمارے ہاتھ میں تلواریں دینا؟ صفین سے آ رہے تھے، لشکر کو روکا، تھم جاؤ سب، ہم کربلا دیکھ رہے۔ ابن عباس وہ جہاں ہرن بیٹھے ہوئے ہیں وہی مقام مقتل ہے، وہاں کی مٹی لاؤ۔ پوری مجلس علی نے پڑھی 2 لاکھ کے صفین کے لشکر کے سامنے، حسین پہلو میں ہیں، علی حسین پہ رو رہے ہیں، حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، حسین زندہ ہیں، زندہ کی مجلس حسین کی پڑھی جا رہی ہے، زندہ پہ علی رو رہے ہیں، آپ کہتے ہو زندہ پہ نہ رو۔ حسین شہید ہیں، زندہ ہیں، زندہ کو نہیں رویا جاتا، علی حسین کے سامنے رو رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں صفین کے میدان میں۔ پورے صفین کے لشکر کو معلوم ہے کہ کربلا میں حسین یہاں شہید ہوں گے۔ علی دنیا سے چلے گئے، فاطمہ جاتے جاتے کہہ گئیں زینب یہ کرتا تمہارے پاس رہے گا، میں نے سیا ہے۔ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھیں، حسین کی مجلس پڑھ رہی تھیں۔ علی دنیا سے جا رہے تھے، حسین کو دیکھ کے کہہ رہے تھے میرے لال تیرا غم علی لے کر جا رہا ہے، گھبرانا نہیں، کربلا میں میں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، زینب میں آؤں گا۔ یہ ہے غم حسین کے ہر امام نے وعدہ کیا ہے، ہر نبی نے وعدہ کیا تھا ہم آئیں گے۔ کائنات کا مرکزی نقطہ ہے کربلا، اس لیے ہر نبی وعدہ کر رہا ہے ہم آئیں گے ہم آئیں گے، اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ حسن دنیا سے جا رہے تھے، حسین ہمارے غم سے زیادہ ہے تمہارا غم۔ یہ حسن دنیا سے نہیں جا رہے تھے، مجلس حسین ہو رہی تھی، 28 رجب کو حسین جا رہے تھے۔ ام سلمہ کہہ رہی تھیں بیٹا کل رات سے میرے گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی، کہا نانی یہ جنات رو رہے ہیں، یہ ہمارے سفر پہ رو رہے ہیں۔ حسین جا رہے تھے، مدینے میں مجلس ہو رہی تھی، جب حسین گئے تو 40 گھر کے افراد حسین کے ساتھ گئے اور ایک ایک فرد چلا گیا، 40 گھروں میں تالے لگ گئے، محلے بنی ہاشم میں سناٹا ہو گیا، سارے ہاشمی جوان حسین کے ساتھ چلے گئے، مدینہ ویران ہو گیا، قافلہ چلا گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ زینب آئیں، پہلی مجلس پڑھی، مرثیہ پڑھا، اب جو چلیں کوفے میں مجلس، دربار ابن زیاد میں مجلس پڑھی، شام کے بازار میں مجلس پڑھی، یزید کے دربار میں مجلس پڑھی، قید سے چھوٹی، مکان خالی کرایا، 7 دن مجلس کی، عزاداری آدم سے شروع ہوئی، زینب نے مستحکم کی۔ بعد کربلا امام زین العابدین نے فرش عزا بچھایا، مدینے میں اعلان کیا مجلس ہمارے گھر ہوگی۔ پہلی مجلس ام البنین کے گھر ہوئی،
دوسری مجلس ام فروا کے گھر ہوئی، تیسری مجلس ام لیلہ کے گھر ہوئی، پھر حضرت زینب کے گھر مجلس ہوئی۔ سید الساجدین فرش اعظم محرم میں بچھواتے، ذاکر کو بلاتے، فرض دقاتا، حسین کی ذاکری کرتا، سب روتے، رونے کے آداب بتائے، لیکن خود منبر کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ جہاں سب نالین اتارتے تھے سید سجاد وہاں بیٹھتے۔ امام محمد باقر کا دور آیا، جب جاتے حج پر اور حج کرنے کے بعد مینا میں آتے تو افریقہ کے حسین کے چاہنے والے امام کی خدمت میں آتے۔ امام کہتے ہاں مجلس ہو جائے پھر ماتم کرنا، اور وہ سارے افریقنس ماتم کرنے آتے تھے، سارے حبشی کھڑے ہو کے ماتم کرتے، امام حلقے میں کھڑے ہو جاتے، چاروں طرف حبشی ہائے حسین کر کے حبشی ماتم کرتے، امام کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، اپنی نگرانی میں ماتم کرواتے۔ جب شہادت ہوئی بیٹے سے کہا مینا کا ماتم نہ رکے، ان ماتم داروں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، میں ان کی ایک ایک ضرورت پوری کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے دادا حسین کے ماتم دار ہیں۔ یہ وعدہ ہے محمد باقر کا کہ ہم اپنے ماتم داروں پہ مصیبت نہیں آنے دیں گے۔ عزادار ماتم دار اپنی عظمت کو سمجھیں۔ امام نے جب تک حیات رہے مدینے میں مجلس منعقد کی، مگر عرب کا سب سے بڑا شاعر کمیت آتا، مجلس پڑھتا، کیا گریہ ہوتا۔ لیکن جب پہلی بار آیا، چونکہ حکومت کا ملازم تھا اور حکومت نے منع کیا تھا کوئی شاعر حسین پر شعر نہ کہے، کمیت نے استعفیٰ دے دیا کہ نہیں، حسین کا شعر کہنا نہیں چھوڑیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے، دربار چھوڑ دیں گے۔ اور گھر سے نکلا اور کہا کون روکے گا ہمیں، ہم دارالحکومت سے مدینے تک راستے میں مرثیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ مرثیے کا سب سے مشہور مجموعہ کلام عربی میں کمیت کا ہے، اور اس کا نام ہے ہاشمیات، اور جو بنی عباس کی لڑائی شروع ہوئی وہ اسی مرثیے کی وجہ سے شروع ہوئی، اس لیے کہ یہ مرثیہ پڑھ پڑھ کر بنی عباس حملہ کرتے تھے کمیت کی شاعری کو پڑھ کر۔ عربی ادب کہاں آپ پڑھیں گے، اردو ادب تو پڑھ لیجئے، یہ بہت دور کی باتیں۔ 22 جلدیں عربی مرثیے کی تاریخ پر، کتاب کا نام ہے مراثی تف، تقی شبر کی کتاب ہے، لبنان سے چھپی ہے، جس میں عربی کے مرثیے جمع کیے گئے ہیں۔ جیسے آپ انیس و دبیر کے مرثیے پڑھتے ہیں، اس طرح عرب میں کمیت و فرزدق و تیبل خزائی کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، جیسے یہاں انیس و دبیر ہیں، اس طرح یہ عرب کے بڑے شاعر ہیں۔ چلا جدھر سے گزرتا، جس گاؤں کے سامنے سے گزرتا، 1000 آدمی آ جاتے اس کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے، گویا جلوس بن گیا، مرثیہ پڑھنے کا جلوس، نوحہ پڑھنے کا جلوس بن گیا، یہاں تک کہ مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا، ایک ایک گلی میں صبح سے لے کے شام تک مرثیہ پڑھتا رہا، لوگ سنتے رہے، باہر آتے رہے، جلوس بنتا رہا، نوحہ ہوتا رہا، ماتم ہوتا رہا۔ جب محلہ بنی ہاشم میں آیا، دروازے کھلے، ہاشمی چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے اور اس کے پیچھے پیچھے اور کہتے جاتے ہمارے شاعر نوحہ روکنا نہیں، ہم سب بچے ماتم کر رہے ہیں، ہم حسین کے گھر کے بچے ہیں، نوحہ رکے نہیں۔ شام ہو گئی، شام ہوئی، بچوں نے کمیت کے ہاتھ پکڑے، شہزادوں نے کمیت کے ہاتھ تھامے، آؤ ہمارے گھر چلو، صبح سے مرثیہ پڑھ رہے، اب پیاسے ہو گئے، اب بھوکے ہو گئے، ہمارا امام محمد باقر ہے، چلو اس کو بھی تو مرثیہ سناؤ، وہ تمہارے انتظار میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 7 سال کے ہاشمی بچے کمیت کو لے کے امام کے پاس آئے، بیٹھ گئے، کمیت سے کہا بیٹھو، بچے بھی بیٹھ گئے، کہا مولا ہمارے حسین کے نوحہ خان کا نوحہ اور مرثیہ سنا، کہا ہم رو رہے تھے، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی تھی
ایک دفعہ بچے آگے بڑھے اور مولا کے پیروں کو پکڑا، گھٹنوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا آقا یہ ہمارے حسین کا شاعر ہے، اس کو کچھ عطا کیجئے، صبح سے اب تک پڑھ رہا تھا، اسے کچھ نذرانہ دیجئے۔ اب بچے ہیں نا، پیار سے کہہ رہے ہیں امام سے، کہا اچھا ہم دیں گے، ہم اسے نذرانہ دیں گے، ذرا ایک چادر تو لاؤ۔ بچے دوڑ کر گئے، ایک سفید چادر لائے، بچوں سے کہا اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے چاروں طرف سے چادر کے کونے پکڑ لیے، کہا جاؤ گھر کے اندر چلے جاؤ، شہزادیوں سے کہنا حسین کا مرثیہ ہوا ہے، نذرانہ دے دو، نذرانہ دے دو۔ بچے واپس آئے چادر لیے ہوئے، امام کے سامنے چادر لپیٹ کے بچوں نے رکھ دی، امام نے چادر کو باندھا، ایک گٹھری سی بنی، کہا کمیت ہمارا حق چھین گیا، اگر حق چھینا نہ جاتا تو حسین کی ذاکری کا صلہ اتنا بڑا دیتے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی، اب غربت میں جو کچھ ہے یہ نذرانہ قبول کر لو، تم نے حسین کی ذاکری کی ہے، نذرانہ ہم دے رہے ہیں، لو یہ لے لو۔ کمیت آگے بڑھے، چادر کو لیا، گرا کو کھولا، اب جو دیکھا تو شہزادیوں کے کان کے بندے تھے، ہاتھوں کی چوڑیاں تھیں، گلے کا زیور تھا، منہ پیٹا، ماتم کیا، رونے لگا۔ کہا کیا ہم نے حسین کی ذاکری اس لیے کی ہے کہ سلے میں شہزادیوں کے زیور لے جاؤں؟ مولا یہ نہیں لیں گے۔ کہا کمیت تجھے آل محمد کا اصول نہیں معلوم، ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، لے جا لے جا، سیدانیوں کا تحفہ ہے، لے جا۔ اب سمجھے غم حسین اور ذکر حسین کیا ہے؟ اتنا عظیم ہے ذکر حسین کہ ائمہ کے گھر کی شہزادیاں اور سیدانیاں اپنے زیور لٹا دیتی ہیں جس کے لیے۔ تم بحث کرتے ہو، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، جاؤ جا کے عصمت ماپ شہزادیوں سے پوچھو کہ انہوں نے کہا کائنات میں جو کچھ ہے ہم ذاکر حسین پر لٹا دیں، یہ ہے عظمت ذکر حسین کرنے کی۔ خبردار آج کے بعد یہ بحث نہ کرنا کہ کون کیا لے رہا ہے، کچھ بھی نہیں لے رہا، وہ اپنے حصے کے رزق کی روٹی لے رہا ہے۔ صلہ دیکھنا جو حسین دیں گے، ذکر کا صلہ وہاں ہے، آل محمد دیں گے۔ عزاداری میں اس بحث کو بند کیا جائے کہ کون کیا لیتا ہے اور کیا دیا، شرم نہیں آتی، شرم آنی چاہیے کہ دینے والا بتاتا کیوں ہے اتنا دیا، اس لیے کہ حکم یہ ہے جو دو اس ہاتھ کی اس ہاتھ کو خبر نہ ہو تو یہ ریٹ باہر کیسے آتا ہے، کس نے ریٹ بنایا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے عزاداری کے خلاف۔ نہ کوئی نوا خان کچھ لیتا ہے، نہ سوس خان لیتا ہے، نہ ذاکر لیتا ہے، کیا روٹی بھی نہ کھائے، فاقے کرے، پانی بھی نہ پیے، بچوں کو بھی نہ پالے۔ ارے مولا نے فرمایا اتنا دے دو، امام رضا نے کہا کہ زبان نہ کھول سکے، اتنا دے دو کہ زبان بندی کر دو، مانگی نہ سکے، اور مانگنا ہے اس کو تو حسین سے مانگے گا، تم سے کیوں مانگے؟ اور دیکھو یاد رکھنا آج کے بعد چندہ ہو رہا ہے، شب داری ہوگی، بس تھوڑے سے پیسے جمع کیے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، شرم آنی چاہیے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، غربت سے حسین کا کوئی بھی پروگرام مت کرو، اگر نہیں صحیح طریقے سے چندہ ہوا تو مت کرو، اور کرو تو 10 انجمنیں مل جاؤ۔ اگر ہر انجمن نے 5-5 ہزار چندہ کیا ہو تو 5 انجمنیں مل کر 25,000 کا پروگرام کرو، الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مل جاؤ، اتحاد کر کے کرو، غربت میں مت کرو۔
شان سے کرو، ایسے کرو جیسے آصف الدولہ نے کیا، جیسے واجد علی شاہ نے کیا، جیسے قاجاری بادشاہوں نے ایران میں کیا، جیسے صفوی بادشاہوں نے ایران میں کیا۔ ارے یہ تو جواہرات لٹا دیتے تھے حسین پر سے، بادشاہ اپنا تاج رکھتا تھا جا کے کربلا میں حسین کے سرہانے۔ تمہیں پتا ہے کتنے کروڑ کی چادر عباس کے تابوت پہ چڑھی ہے؟ 18 لاکھ ڈالر کی چادر ہے جو عباس کے تابوت پر ہے، جس میں سونے کے تار ہیں اور جواہرات جڑے ہیں۔ غربت 61 میں حسین غریب تھے، آج حسین فقیر نہیں ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، ساری کائنات میں کروڑ پتی، بادشاہ، امیر سب یاد منا رہے ہیں۔ اور اگر غریب کو یاد منانی ہے تو اس طرح منائے جو غریب کی شان ہے۔ غریب کی بھی ایک شان ہے، موازنہ نہ کرے امیر سے، اس کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ حسین پر سے لٹا رہا ہے، تو غریب حسد نہ کرے، احساس کمتری میں نہ آئے۔ غریب کا طریقہ بھی بتا دیا، وہ کمہار تھا، ہندو تھا، بیٹیاں تھیں 2، کا شادی کیسے ہوگی؟ دولت چاہیے۔ پڑوسی نے کہا تعزیہ رکھ لے شب عاشور، حسین تیری بچیوں کو رخصت کر دیں گے۔ پکے پل پہ اس نے 2 تعزیے رکھ دیے، چراغ جلا کے بیٹھ گیا، غریب تھا نا، عمارت میں تعزیے نہیں رکھے، سڑک پہ تعزیہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ غریب کی عزاداری کی شان یہ، اس کو دولت کی ہوس نہیں ہے۔ آصف الدولہ نے دیکھا، کہا یہ دور چراغ کیوں جل رہا ہے؟ کہا وہ ایک کمہار ہے غریب، مٹی کے برتن بناتا ہے، اس نے 2 تعزیے رکھے، کہا اس کی بھی زیارت کریں گے۔ غریب تعزیہ رکھے تو بادشاہ بھی اس کے گھر آتا ہے، کر کے تو دیکھو، غداری کر کے دیکھو۔ آصف الدولہ آیا، کہا چڑھا دو 40,000 اشرفیاں اس کے تعزیے پر چڑھا دی گئیں، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کچھ کم تھی؟ صدمہ ہوا، 40,000 اور چڑھا دو۔ 80,000 تعزیے پہ چڑھے، بیٹیاں دھوم سے رخصت ہوئیں۔ یوں حسین غریب کو امیر بنا دیتے ہیں۔ تعزیہ تو رکھو، تعزیہ تو رکھو۔ امام صادق کا دور آیا، محرم کا چاند ہوا، فرش بچ گیا سفید، ممبر رکھ دیا گیا اور دیکھنا شروع کیا، کب آئے گا میرا عزادار، کب آئے گا میرا مرثیہ خان۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، اس دور کا مشہور ذاکر سید اسماعیل حمیری اندر داخل ہوا۔ مرثیہ لائے؟ ہاں مولا لایا۔ آؤ مجھے سناؤ، میں تو تمہارا منتظر تھا۔ یہ جو ذاکروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو ذاکروں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، جو ذاکروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، وہ سنیں کہ امام صادق کی نظر میں حسین کے ذاکر کا مرتبہ کیا ہے، سنیں کہ حسین کے ذکر کرنے والے کا مرتبہ آل محمد کی نظر میں کیا ہے۔ گناہ گار ہوتے ہو، ذاکروں کو برا کہہ کے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کر کے گناہ گار ہو رہے ہو، جہنم مول لے رہے ہو۔ امام صادق نے کہا مرثیہ سناؤ۔ ذاکر گیا، ممبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کیا۔ امام نے چہرہ اٹھایا، کہا کھڑے ہو کے پڑھو گے؟ ممبر پہ بیٹھو۔ کہا میں ممبر پہ کیسے بیٹھوں؟ آپ زمین میں بیٹھیں، میں اوپر بیٹھوں؟ کہ میں حکم دیتا ہوں، حسین کا ذکر یہ ہے کہ ذاکر اوپر بیٹھتا ہے، معصوم نیچے بیٹھتے ہیں، یہ ہے مرتبہ ذاکر۔ تم ممبر پہ جاؤ۔ اسماعیل حمیری ممبر پہ گئے، پڑھنا شروع کیا۔ کہ ٹھہرو، غلام سے کہا پردے لگاؤ، قناتیں لگاؤ، بلاؤ کنیز کو۔ کنیز آئی، فرمائیے سرکار۔ کہ جاؤ سیدانیوں سے کہہ دو مجلس شروع ہونے والی ہے، بیبیاں پردے کے پیچھے آ جائیں۔ سنو، یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ عورتیں مجلس میں نہ آئیں، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ عورتوں سے عزاداری کی رونق ہے، اور عورتوں نے یہ عزاداری قائم رکھی ہے۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے ان کو عزاداری سے دور نہ کیا جائے، یہ سازش نہ کی جائے۔
اور ماں بہنوں کو عزاداری سے دور نہ کیا جائے. امام کا حکم ہے پردے کے پیچھے آئیں. اس نے مصائب پڑھنے شروع کیے. شیطانیوں کے رونے کا غل اٹھا. اس نے مرثیہ بند کر دیا. کہا رک کیوں گئے؟ کہا بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی. آپ کے گھر میں آواز کا پردہ ہے. کہا بادے کربلا، بادے کربلا، یہ پردہ ختم ہو گیا. عورت مرد جیسے حج میں ساتھ ہوتے ہیں اس طرح غم حسین میں مائیں بہنیں سب ساتھ ہو. ادھر پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھیں اور ذرا سوچو کیا کہہ رہے ہو. ٹھنڈے دل سے سوچو کیا کہہ رہے ہو. یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے، انہی کی بہنیں پردے کے پیچھے ہیں نا. اسی مجمع کی بیٹیاں پردے کے پیچھے ہیں نا. اور تم اعتراض کر رہے ہو باہر بھائی بیٹھے ہیں اندر بہنیں، تو پردہ کیسا؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ارے جیسے حج ہے حرم ہے ایسے امام بارہ. نہ ہم غیر ہیں، نہ ہم غیر ہیں، نہ وہ غیر ہیں. خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو لے کے کہتی ہیں چلو مجلس ہمیں پہنچا دو مجلس میں. باہر بیٹے بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس ختم ہوتی ہے تو ہاتھ باندھے انتظار میں، اب میری ماں آئیں گی ان کو گھر پہنچانا ہے. اس کا بھی تو ثواب ہے. بھائی کھڑے ہوتے ہیں بہنوں کو گھر پہنچانا ہے. مجلس ہو گئی. ہے کسی دنیا کے اجتماع میں ایسا نظم و ضبط ہے؟ یہ ہمارے امام نے دیا. موسی کاظم کا دور آیا، قید خانے میں تھے مگر مجلس کا تصور دیا. مجلس کا تصور دیا. قید خانے سے بلا لیا. انبار تھے تحفے کے. کہا یہ نوروز کے تحفے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں. کہا اچھا میرے لیے؟ قید میں مجھے رکھا ہے تحفے دے رہا ہے. اتنی دیر میں ایک شخص داخل ہوا. تاریخ بغداد سنیوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید کا واقعہ، خطیب بغدادی اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایک بار ایک شاعر آیا، اس نے کہا ہمیں آنے میں دیر ہو گئی. اے موسی کاظم ہمارے پاس کوئی نذرانہ نہیں تھا، ہم 3 شعر امام حسین کے مصائب کے لائے ہیں، وہ آپ کو سنا دیں؟ کہاں سناؤ. کہاں دربار ہارون کا، کہاں مجلس ہو گئی. پورا دربار رونے لگا جب اس نے مرثیے کے شعر پڑھے. جب وہ پڑھ چکا کہا یہ ہارون نے ہمیں کروڑوں کے یہ تحفے دیے ہیں، 3 شعر کے بدلے میں یہ سب کو اٹھا لے جا، لے جا، لے جا، یہ تیرا صلہ ہے. موسی کاظم امام علی رضا راستے میں ہیں. چلتے چلتے گھوڑا رک گیا. شبیب چاند تو دیکھو. وہ دیکھو محرم کا چاند ہو گیا. آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے. گھوڑے سے اتر پڑے، گھوڑے سے اتر پڑے، وہیں فرش خاک پہ بیٹھ گئے. شبیب جتنے آس پاس لوگ ہیں سب کو بٹھا لو، چاند ہو گیا، چاند رات ہے. آؤ آج اگر کوئی ذاکر نہیں ہم تمہیں حالات کربلا سنائیں. ہم سنائیں. امام مجلس پڑھ رہا ہے، چاہنے والے رو رہے ہیں. امام محمد تقی کا دور آیا. کل 25 برس کی عمر پائی لیکن جب تک زندہ رہے ہر آن عزاداری حسین، عزاداری حسین. امام علی نقی کل 42 برس کی زندگی پائی لیکن سامرے میں جب تک ہیں مجلس حسین، مجلس حسین. امام حسن عسکری کل 28 برس کی عمر پائی مگر جب تک زندہ رہے مجلس حسین، مجلس حسین. 5 برس کا بیٹا تھا، قریب بلا کے وصیت کی مہدی یہ عباس کا علم تمہارے حوالے، یہ حسین کا گھوڑا تمہارے حوالے، یہ علی کی ذوالفقار تمہارے حوالے. اے مہدی جب بھی نماز ختم کرنا تو جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے کہہ لینا حسین 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 حسین. عزاداری کی تاریخ سننی ہے، سنا دی. یہ عصمت میں عزاداری کا سفر ہے آئمہ کی تاریخ میں. امام پردے میں گیا، شاہی کا دور آیا، قاجاری دور آیا. ایران نے عزاداری میں 4 چاند لگا دیے. قاجاری بادشاہوں نے جو عزاداری کی خدمت کی تاریخ میں ثبت ہے. لیکن عاشور اپنے اپنے عہد میں اپنے طریقے سے منایا جاتا تھا. ایران کا طریقہ یہ تھا
کہ قاجاری دور میں قاجاری بادشاہوں کی فوج، نصیر الدین قاجار کی فوج کئی لاکھ تھی، کہتے ہیں 25 لاکھ کی فوج تھی اس کی، لیکن عاشور کے دن پوری فوج کو پریڈ کے میدان میں بلواتا اور عاشور اس طرح مناتا کہ آقا میرزا آیت اللہ جو اس دور کے مشہور آیت اللہ تھے ان کو بلاتا عاشور کی صبح اور کہتا بس دو منٹ کے مصائب پڑھ دیجئے اس فوج کے سامنے، یہ میری فوج ہے، عاشور منانے آئی ہے۔ کائنات کی سب سے چھوٹی مجلس اور سب سے بڑی مجلس تاریخ میں لکھی ہے، ایران کی تاریخ میں۔ آقا میرزا آئے، نصیر الدین بادشاہ قاجاری بادشاہ سامنے، اور سامنے کئی لاکھ کا لشکر، اور ایک بار آیت اللہ آقا میرزا نصیر الدین قاجار کی طرف مڑے اور کہا بادشاہ نصیر الدین، جب حسین مارے جا رہے تھے یہ تیرا لشکر کہاں تھا؟ یہ تیرا لشکر کہاں تھا؟ تاریخ پڑھو ایران کی پتہ چلے۔ بس یہ مصائب جو پڑے تو سارے فوجیوں نے اپنے خنجر نکال کے خود مار لیے کہ ہائے ہم نہ ہوئے عاشور کو۔ یہی ہم عمل عاشورہ میں کہتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ ایران نے پوری دنیا میں عزاداری کو عام کیا، علماء کا بھی حصہ ہے، شاعروں کا بھی حصہ ہے، بادشاہوں کا بھی حصہ ہے۔ پیدل جاتے تھے حسین کے روضے پر۔ صفوی بادشاہ، قاجاری بادشاہ، ایران سے عزاداری نکلی، آذربائیجان میں پہنچی، روس میں پہنچی، بخارا میں پہنچی، گردیز افغانستان میں پہنچی، کابل میں پہنچی، پورے افغانستان میں عزاداری پہنچ گئی۔ پورے افغانستان سے عزاداری نکل کر روس سے ہوتی ہوئی، بخارا سے ہوتی ہوئی، برما، سنگاپور، جاپان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ہانگ کانگ، بینکاک اور سندھ اور پنجاب سے ہوتی ہوئی یو پی، مدراس، حیدرآباد، دکن، سرنگا پٹم، لنکا تک پہنچی، راس کماری تک پہنچی، ہمالیہ کے پہاڑ تک پہنچی، کشمیر کے جنگلوں تک پہنچی۔ ہاں وہی جنگل تھے کہ جہاں انگریز آ کے دیکھتے تھے یہ رات کو ہوا میں کیسے چراغ جل رہے ہیں، فضا میں لاکھوں چراغ۔ غریب کہتا چراغ، یہ چراغ آپ کو معلوم ہے فضا میں نہیں ہے، رات اندھیری ہے، ہاتھیوں پر لوگ سوار ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں میں چراغ ہیں، اور یہ جلوس ہاتھیوں کا جا رہا ہے چراغوں کو لے کر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کے یہ سارے چراغ چڑھاتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ یہ تو جنگلی ہیں، یہ تہذیب کیا جانے، چراغ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ آپ چلیے دیکھیے، انگریز نے اپنی تاریخ میں لکھا، میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا وہ چراغ جلاتے جاتے ہیں، کئی لاکھ چراغ ہاتھی سے اتر کے رکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں حسین تیرے گھر کے چراغوں کو بجھایا تھا، علی اکبر، علی اصغر تیرے گھر کے چراغ تھے، ہم قیامت تک تیری بارگاہ میں چراغ جلائیں گے۔ ہم سے کہا جاتا ہے امام باڑوں میں شمع نہ جلاؤ، قیامت تک شمع جلیں گی۔ شمع اس لیے جلتی ہیں کہ حسین کے گھر کے چراغ بجھائے گئے تھے، اس لیے چراغ روشن کرتے رہو۔ ہم سے کہا جاتا ہے یہ پھول کیوں چڑھاتے ہو؟ اس لیے کہ علی اصغر حسین کا پھول تھا، قاسم حسین کا پھول تھا، علی اکبر قاسم کا پھول حسین کا پھول تھا، پھولوں کو پامال کیا گیا، اس لیے ہم گلاب کے پھول چڑھا کر کہتے ہیں یہ پھول تازہ ہیں، یہ پھول زندہ رہیں گے۔ حسین کے غم میں سارے عناصر کو شامل کر لیا گیا، ہر چیز کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھا کرو۔ آج میرا یہ جملہ سنہرے حروف سے لکھو اور لکھ کر دل پہ رکھ لو کہ ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو عیب نظر نہیں آئے گا۔ محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو تو ہر چیز نظر آئے گی اور پیار نظر آئے گا۔ ہندوستان تک عزاداری آئی، 2 تقریریں کر چکا، 6 اور 7 کو بتا چکا کہ ہندوستان کے شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریے قریے، ایک ایک صوبہ بھی بیان کروں تو اشرے ہو جائیں۔ 4 چاند عزاداری میں لگا دیا۔ کیا حیدرآباد دکن، کیا مدراس، کیا پٹنہ بہار،
کہاں کہاں کی سناؤں، ڈھاکے تک، کلکتے تک، بمبئی تک، دلی، الہ آباد، لکھنؤ، بنارس، مراد آباد، چھوٹے شہر، نوگاواں، 12 بستیاں 12 کی، مظفر نگر، میمن، لاکھوں امام باڑے بنے، اور اتنا خرچہ ہے کہ صرف امام باڑوں کے خرچے کا بجٹ کمپیوٹر پہ نکال کے دیکھو تو پاکستان حکومت کی اسمبلی کا بجٹ جو بنتا ہے بینکوں کا، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ صرف روزوں کا بجٹ، اوقاف کا بجٹ، امام باڑے گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ 27,000 امام باڑے صرف لکھنؤ میں ہیں، 250 تو لندن میں بن چکے، جو ابھی نیا ملک ہے۔ 17 امام باڑے تو نیو جرسی میں بن چکے، جو ابھی نیا ملک ہے۔ ٹوکیو میں 5 امام باڑے، پہلا والا سر بنا، اب 5۔ ویتنام میں بھی تصور ہے کہ عزاداری ہو سکتی ہے، وہاں بھی ہو رہی۔ سوئٹزرلینڈ میں 5 مکان ہیں پہاڑی پر، سوئٹزرلینڈ میں بھی عزاداری ہو رہی۔ مجھ سے پوچھو، اور یقین نہ آئے تو کمپیوٹر سے پوچھو، تو تمہیں پتا چلے گا آج روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو۔ پاکستان میں عزاداری کر کے کیا کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہو تم؟ تمہیں تو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم عزاداری کرتے تھے، ان کے گھر پہ علم لگا تھا، انہوں نے تو پاکستان کا پہلا جھنڈا بنایا تھا، تو اس پہ پنجتن کے نام لکھے تھے جو بعد میں نکال دیے گئے۔ جنگ اخبار میں نیوز لگی ہے، دیکھ لو، کٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ جنگ نے لکھا تھا کہ پہلا جھنڈا جو پاکستان کا بنا، چاروں کونوں پہ پنجتن کے نام لکھے تھے۔ آج اگر لکھے ہوتے تو پاکستان آدھا نہ ہو گیا ہوتا، اور اب بھی اگر لکھ دیا جائے پاکستان کے جھنڈے پہ پنجتن کا نام تو مزید ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ دیکھ لو نا، دیکھ لو نا، نشان حیدر کی برکت ہے نا، چلاتے رہتے ہیں لوگ، اور نشان اور نشان اور نشان، حیدر سے بڑا بھی کوئی نشان ہو سکتا، بس کافی ہے برکت کے لیے۔ اور اگر رکھنا ہے تو نشان عباس رکھو، نشان حسین رکھو۔ لیاقت علی خان علم اٹھاتے تھے۔ کون سا وزیر، کون سا صدر پاکستان میں ہے جس کے گھر میں عزاداری نہیں ہوئی؟ اور جس کے گھر میں عزاداری نہیں ہوئی وہ ہمیشہ منحوس قرار پایا۔ یہ اسد جہاں سلام پڑھیں گے، ان سے پوچھو، ان کے والد ناصر جہاں کو ضیاء الحق اپنے گھر میں بلاتے تھے، ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا ضیاء الحق نے، اس میں امام حسین کا نام لکھا لگا تھا، وہاں اگربتی سلگتی تھی، سلام آخر اور گھبرائے گی زینب، ہر شب جمعہ ضیاء الحق بیٹھ کے روتے تھے۔ لیکن کاش باہر بھی اعلان کر دیا ہوتا کہ ہم اندر روتے ہیں، کچھ باہر روتے ہیں، کچھ چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو چھپ چھپ کے روتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے روئیں، تاکہ پورا پاکستان ایک نظر آئے، پورا پاکستان ایک نظر آئے۔ مشرف صاحب صدر پاکستان کا بیٹا بھی انڈیا گیا تو سب سے پہلے آصف الدولہ کے امام باڑے کی زیارت کی۔ آپ کے سارے وزیر، سارے وزراء سب عزادار ہیں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ دستور تھا پاکستان کا کہ پہلی محرم کو تعزیتی بیان ہر وزیر، ہر صدر دیتا ہے، ادھر کئی برس سے بند ہے، پتہ نہیں کیا ترقی پسندی ہو گئی ہے۔ ارے حسین سے بڑا ترقی پسند کون ہے کہ جس کی یاد دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب مناتا ہے۔ ختم ہوئی تقریر، پیغام تھا، تقریر نہیں تھی۔ عزاداری اتحاد کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اسلامی فرقوں میں اتحاد نہیں کر سکتی۔ نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، خمس اور زکوٰۃ میں اختلاف ہے، حج کے ارکان میں اختلاف ہے، صرف عزاداری میں اختلاف نہیں ہے۔ حسین سب کا،
حسین سب کا، حسین سب کا، اس لیے سب حسین حسین کریں۔ اور آج کا دن یوم غم، 11ویں امام کی شہادت اور زینب کا مدینے میں داخلہ۔ ایک جملہ سنو اور ہمیشہ یاد رکھنا، آج کی حد تک رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ جس دن 8 ربیع الاول کو زینب مدینے آئیں، اس دن جمعے کا روز تھا۔ آج کون سا دن ہے؟ الوداع ہے، ماتم ہے، آداب عزاداری پتہ ہیں، کل رات بتا چکا الوداع کیسے کہنا ہے۔ ماتم کرتے رہنا ہے، بیٹھے بیٹھے سینے پہ ہاتھ مارتے رہنا ہے، سب کو، کوئی شرم نہیں۔ اگر سنی بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ماتم کرے، اور اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی معذرت ہے، آپ وہابی ہو۔ ہاتھ اٹھانے میں شرم نہ آئے، ایسے ایسے دیکھو، ایسے ایسے میری طرح، ہاں یہ اٹھاؤ، یہ ایسے، آواز تو آئے۔ الوداع ہے نا یہ، الوداع، 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 الوداع۔ سمجھ گئے نا؟ بس جب میں مصائب ختم کروں تو جب اٹھنا اور علم آئے، زلجنا آئے، تابوت آئے، تو بس اسی شان سے اٹھنا، الوداع کہتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے گلے لپٹ لپٹ کے، گلے لپٹ لپٹ کے، تعزیت ادا کر کے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے، ہر مومن دوسرے مومن بھائی سے کہے حسین چلے گئے، سواریاں جا رہی ہیں، زینب کی ہماری جا رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-4 مناظر ہیں، 2-4 مناظر ہیں اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ کل رات کو ذوالفقار حیدری میں تقریر یہاں پہ ختم کی تھی کہ ایک 22 سال کا جوان کالے کپڑے پہنے ہوئے، گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے مدینے کے دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا تھا، دوپہر کا وقت تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مدینے کے دروازے پر ایک 5 برس کا بچہ خاموش بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سوار نے چاہ کے مدینے کے دروازے سے گھوڑے کو داخل کرے، وہ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا، دوڑتا ہوا آیا، کہا بھائی ذرا ٹھہر جا۔ وہ کہتا ہے بچہ چھوٹا تھا، اس کے اشارے سے میں رک گیا، میں گھوڑے سے اتر پڑا، میں نے کہا شہر خاموش ہے، تم اتنے چھوٹے سے مدینے سے باہر بیٹھے ہو، اتنی دور اپنے گھر سے کیوں بیٹھے ہو؟ تم کون ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا مجھے پوچھنا چاہیے، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اچھا چل، تو نے پہلے سوال کیا تو میں ہی اپنا حال بتا دوں، میں ہی اپنا حال بتا دوں۔ جوان ہے نا تو؟ بچہ کہتا ہے تو نے حسین کا نام سنا ہے جو شاہ مدینہ ہیں، آج کل سفر پر ہیں؟ کہا ہاں وہ ہمارے امام ہیں۔ کہا ان کے چھوٹے بھائی عباس کا نام سنا ہے؟ بہت روگے اور کل 5 لمحے مسائب پڑھوں گا بس، بھولنا نہیں، ماتم کرتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے پھر باہر نکلنا، ہماری کے پاس جانا تو الوداع کہتے ہوئے اور روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، اس عزا خانے سے الوداع کہہ کے نکلنا، علم کو چومنا، پنجے کو چومنا، ممبر کو چومنا، سب کو الوداع کہنا، ممبر کو الوداع، علم کو الوداع،
پنجوں کو الوداع، عزا خانے کو الوداع، اور پھر باہر جانا دعائیں مانگ کر کہ حسین یہ عزادار سب سلامت رہیں، ان کے گھر آباد رہیں، اس اجڑے گھر کا صدقہ ان بچوں کو پروان چڑھا ولایت علی پر، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ یہ حسین کے عزادار، ان کو دعاؤں کی چھاؤں میں ہم رخصت کرتے ہیں۔ آخری دن عزا کا ڈھل رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، جلوس لے کر خاموش جانا ہے۔ یہ زینب کی عماری کا جلوس ہے، روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے جانا ہے مارٹن روڈ تک، خاموش ہائے حسین روتے ہوئے عماریوں کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ بچے نے کہا عباس کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ حسین کے علمدار عباس؟ کہاں، میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ شہزادے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کہ تو پہلے اپنا نام بتا پھر میں بات بتاؤں۔ کہ مجھے بشیر بن جزلم کہتے ہیں، میرا نام بشیر ہے۔ کہ بشیر سن، جب میرے آقا حسین سفر پہ چلے گئے تو اپنی ایک بیمار بیٹی کو یہاں چھوڑ گئے۔ وہ میری شہزادی فاطمہ صغرا ہے، وہ میری چچاداد بہن ہے، لیکن میں انہیں شہزادی کہتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ وہ بیمار ہیں۔ اے بشیر، جب میری شہزادی کے بابا چلے گئے سفر پہ تو میری شہزادی روز دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور بس صبح سے یہ کہتی، جانے علی اکبر کب آئیں گے، جانے قاسم کب آئیں گے، جانے چچا عباس کب آئیں گے، جانے بابا حسین کب آئیں گے، نہ معلوم قاصد کو کب بھیجیں گے، خط کب آئے گا۔ اے بشیر، میں اپنی بہن کے پاس گیا، میں نے ہاتھ باندھے اور میں نے کہا، میری بہن فاطمہ صغرا، میں آپ کا غلام ہوں، عباس کا بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ در پہ بیٹھیں، بھیا علی اکبر اگر سنیں گے کہ میری بہن دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اے بی بی، آپ کی طرف سے میں مدینے کے دروازے پر سواریوں کا انتظار کروں گا، جب سے میں روز آ کر یہاں بیٹھتا ہوں کہ جب قاصد آئے گا تو دوڑ کر جا کر میں بتاؤں گا قاصد آیا ہے۔ مجھ میں دم نہیں ہے، مجھ میں دم نہیں ہے۔ تو کیا قاصد ہے؟ کہاں، میں آپ کے بھائی زین العابدین کا قاصد ہوں۔ کہ ٹھہر جا، ابھی شہر میں نہ جانا، پہلے میں جا کر اپنی بہن فاطمہ صغرا کو سب سے پہلے بتاؤں گا قاصد آیا ہے، قاصد آیا۔ مگر ہاں بس اتنا بتا دے کہ میں گھر جا رہا ہوں بہن کو بتانے کہ قاصد آیا ہے، لیکن میں اپنی دادی کو بھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات بتا دے، جب سے میرے بابا گئے میں نے کالے کپڑے پہن لیے، اگر میرے بابا عباس آئے ہیں تو میں جا کر اچھے اچھے کپڑے پہن لوں، میں کرتا بدل لوں، بس یہ بتا دے میرے بابا عباس آئے۔ بشیر کہتا ہے، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں جواب دیتا، میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں لے کر عباس کے بیٹے پر سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیرا، مڑ کر کہا، بشیر بتا دے یتیم ہو گیا۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک گریہ ہو رہا ہے۔ بچہ روتا چلا، بچہ روتا چلا، اور دادی سامنے کھڑی تھی
دادی کی کالی چادر سے لپٹ کے کہا دادی اماں بابا نہیں آئے، اور چادر سے آنسو پوچھنے لگا بچہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا بابا نہیں آئے۔ لیکن میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا، دوڑ کے گیا، گھر میں دیکھا فاطمہ صغرا نہیں تھی، صحن خالی تھا، دوڑ کر آیا، کہا دادی میری بہن میری شہزادی گھر میں نہیں ہے۔ کہا بیٹا کس کو ڈھونڈتا ہے؟ فاطمہ صغرا تو آج صبح سے قبر نبی پہ بیٹھی ہے۔ بھائی میری طرف دیکھتے رہنا اور روتے رہنا۔ ام البنین کہتی ہے آج صبح سے صغرا قبر رسول پہ بیٹھی ہے، اور بیٹا پتا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ صبح سے بیٹھی ہے، دوپہر ہو گئی، بس اپنے نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہہ رہی ہے نانا آج تو کوئی خوشخبری سنا دو، نانا آج تو کوئی خوشخبری سنا دو۔ کیا بچے رو رہے ہیں، کیا جوانوں کے آنسو جاری ہیں۔ اللہ تمہاری عمروں کو دراز کرے، ان آنسوؤں کو فاطمہ زہرا کے رومال میں موتی بنا کر محشر میں پیش کرے پروردگار۔ کیا گریہ ہو رہا ہے؟ ٹھہرو بیٹا ٹھہرو ٹھہرو۔ فاطمہ صغرا کی پھوپھی عقیل کی بیٹی جن کا نام اسما ہے، اسما بنت عقیل، ام لقمان بنت عقیل، پہلے میں ان کے پاس جا کر بتا دوں کہ قاصد آیا ہے۔ ام البنین چلی، کہا آپ پھوپھی ہیں صغرا کی، آپ چلیے، صبح سے قبر نبی پہ بیٹھی ہے، قاصد آیا ہے، آپ صغرا کو بتائیے کہ قاصد آ گیا ہے، قافلے کی خبر لایا ہے۔ دونوں پھوپھیاں چلی خوشی خوشی چادر اوڑھ کر، ام لقمان، اسما بنت عقیل، ام البنین ساتھ میں، ام سلمہ کو بھی لے لیا، ساری بیویاں پہنچی، صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شانہ پکڑا، کہا صغرا تم دعا مانگ رہی تھی، نانا کی قبر پہ دعا مانگ رہی تھی، قاصد آیا ہے، قافلے کی خبر لایا ہے، چلو گھر چلو۔ بس یہ سننا تھا کہ صغرا کے چہرے پر ایک سرخی سی آئی، کہا پھوپھی اماں اگر قافلہ آ رہا ہے اور میرے بابا آ رہے ہیں، گھر والے آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کیا تیاری کروں، استقبال کیسے کروں؟ دونوں پھوپھیاں آگے بڑھیں، ام لقمان، اسما بنت عقیل کہنے لگی بیٹا اب وہ جملہ ایک کہا تھا نا فضائل میں، اس جملے کو یاد کرو کیوں کہا تھا۔ پھوپھیوں نے کہا صغرا حسین کے جانے سے 40 گھروں میں تالا لگ گیا تھا، چلو اس گھر کے تالوں کو کھلوائیں، اس لیے کہ اس گھر کے مالک آ رہے ہیں، اس گھر کے مالک بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ 40 گھروں کے تالے کھلے، بیویاں ہر گھر میں گئیں۔ صغرا نے اپنی نگرانی میں کہا اس گھر کو صاف کرو، خادموں کو بلاؤ، صفائی کرو، جھاڑو دو، چھڑکاؤ کرو، اور اس کے بعد خود کھڑے ہو کر کہا نانی بھیا علی اکبر کا بستر یہاں لگتا تھا۔ کنیزوں سے کہا میرے بھائی علی اکبر کا بستر جلدی سے بچھا دو، تھکے ہوئے آئیں گے، میرا بھائی تھکا ہوا آئے گا، سفر لمبا تھا۔ حجرہ قاسم میں گئی، یہاں میرے بھیا قاسم کا بستر لگا دو۔ ایک کنیز سے کہا وہاں جھولا پڑا ہے نا، لا کے دالان میں ڈال دو۔ ام رباب اتریں گی تو میں فوراً ان کی گود سے علی اصغر کو لے کر پیار کر کے اس جھولے میں لٹا کر ڈوری ہلاؤں گی۔ بھائی سننا اور جگر تھام کے سننا۔ ایک بار آگے بڑھی، جھولا آیا، صغرا نے جھولے کو کڑی میں ڈالنا چاہا، جیسے ہی کڑی میں ڈالا جھولا گر گیا، پھر دوبارہ اٹھایا، کڑی لگانی چاہی، پھر جھولا گر گیا۔ تو مڑ کے کہنے لگی اے دادی ام البنین یہ تو بدشگونی ہے، میں اصغر کا جھولا لگاتی ہوں، جھولا گر جاتا ہے، جھولا بار بار جھولا گر جاتا ہے۔ ابھی قافلے کے آنے میں دیر ہے،
سغرا نے سارے گھر صاف کرا دیے، بستر لگوا دیے، فرش بچھوا دیے، 40 گھروں کے تالے کھولے کہ گھر کے مالک آنے والے ہیں، شہزادے آنے والے ہیں۔ اور ایک بار نانی، دادی، ام البنین، ام سلمہ سب کو بلایا، اسما، ام لقمان، اور سب کو بلا کر کہا یہ بتائیے ابھی قافلہ آنے میں دیر ہے تو کچھ باتیں ہمیں بتائیے، ہمیں سمجھائیے، جو جو آئیں گے ان کے القاب اور خطاب، ان کے نام لے کر میں کس سے کیا بات کروں، یہ بتائیے، میں علی اکبر سے کیا کہوں، میں قاسم سے کیا کہوں۔ اور ایک بار کہا مگر میں سب سے بولوں گی، اے دادی میں سب سے بولوں گی، سب سے بات کروں گی، مگر میں چچا عباس سے نہیں بولوں گی۔ ام البنین نے کہا کیوں بیٹا، کیوں بیٹا؟ کہ اگر جاتے وقت چچا سفارش کر دیتے تو سغرا کو بابا ضرور لے کے جاتے۔ لو تقریر ختم ہو گئی، روضہ رسول پہ زینب آ گئی، زینب آئی، نانا کی زری سے لپٹی، قبر سے لپٹی، حسین کا کرتا ڈالا، ماتم ہوا، بیبیاں بیٹھ گئیں، سغرا آئی اور آ کر پوچھا بھیا علی اکبر کا مارے گئے، بھیا قاسم مارے گئے، اور علی اصغر مارے گئے، یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ Oh